بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات کتاب کے مقدمے کے سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم علم کے مختلف معنی پڑھیں گے۔ اس سے پہلے حضرت نے اس کتاب کا مختصر سا تعارف کروایا، ہم وہ بھی سمجھیں گے۔ آپ کتاب کی عبارت دیکھ لیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں تشریح کرتے ہیں۔ وبعد فهذه عدة فصول في علم الميزان لا بد من حفظها وضبطها لمن أراد أن يتذكر من أولي الأذهان وعلى الله التوكل وهو المستعان۔ یہ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ حمد و صلوات کے بعد یہ چند فصلیں ہیں علم میزان میں، ضروری ہے اس کو یاد کرنا اور لکھنا اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے یہ کہ یاد کرے اولی الاذہان ذہن والوں میں سے، اور اللہ ہی پر بھروسہ ہے اور اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس سے پہلے حمد و صلوات کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ کی دعا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اور آل پر رحمت کاملہ کی دعا کی۔ یہاں سے آگے باقاعدہ کتاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ حمد و صلوات کے بعد یہ جو بعدو اس کو پڑھیں گے، کیونکہ یہ محذوف منوی ہے، وہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ قبل اور بعدو اس کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت میں جب اس کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو تو اس کے اوپر اس طریقے سے ضمہ آتا ہے۔ اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں فَهَذِهِ عِدَّةُ فُصُولٍ۔ هَذِهِ کا کیا مصداق ہے؟ هَذِهِ کا مصداق یہی مرقات کتاب ہے۔ یہ جو مرقات کتاب ہے عِدَّةُ فُصُولٍ، عِدَّةُ اس کو پڑھنا ہے، یہ کہتے ہیں گنتی کی چند تعداد، فصول یہ جمع ہے فصل کی، یہ گنتی کی چند فصلیں ہیں۔ تو اس کتاب کی ترتیب بتا رہے ہیں، اس کتاب کے اندر باقاعدہ ابواب نہیں ہوں گے، جیسے کہ ایک باب ہوتا ہے پھر اس کے تحت فصلیں آتی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کتاب میں شروع سے ہی فصلیں آئیں گی، مقدمہ ختم ہوگا تو فصل اول، فصل دوم، فصل ثالث، اس طریقے سے۔ تو فرما رہے ہیں کہ چند فصلیں ہیں فی علم المیزان، علم میزان میں، میزان وزن کرنے کا آلہ۔ تو یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ دیکھیں علم منطق کو علم میزان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وزن کرنے کا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے جو عقلی علوم ہوتے ہیں اور عقلی شبہات ہوتے ہیں ان کو انسان تول لیتا ہے، عقلی دلیلوں کو انسان وزن کر لیتا ہے، اس لیے اس کو علم میزان بھی کہا جاتا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں لابد من حفظھا، ضروری ہے من حفظھا اس کا یاد کرنا۔ یہ جو ہا ضمیر ہے، یہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے اسی عدۃ فصول کی طرف۔ یہ جو چند فصلیں میں ذکر کروں گا، ان فصلوں کو یاد کرنا ضروری ہے، وضبطھا اور ان فصلوں کو ضبط کرنا، لکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ جو ہا ضمیر ہے یہ بھی اسی طریقے سے اسی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ کس شخص کے لیے یہ لکھنا اور یاد کرنا ضروری ہے، وہ آگے بتا رہے ہیں لمن اراد ان یتذکر من اولی الاذہان، اس شخص کے لیے جو کہ یاد کرنا چاہتا ہے یا نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے من اولی الاذہان ذہن والوں میں سے۔ یہ جو اذہان ہے یہ جمع ہے ذہن کی، اور ذہن مراد عقل مندوں میں سے جو طلبہ ہیں، ذہین طلبہ ہیں، جو علم منطق کو یاد کرنا چاہتے ہیں، حفظ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ فصلیں جو ہیں اس کو یاد کرنا اور حفظ کرنا یہ ضروری ہے۔ وعلی اللہ توکل، اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا جاتا ہے، وہو المستعان، اور اسی سے ہی مدد طلب کی جاتی ہے۔ تو یہ تو کتاب کا مختصر سا تعارف ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو علم ہے، علم کے 4 معنی ہیں، وہ ہم اس کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ مقدمہ: اعلم ان العلم یطلق علی معان احدها حصول صورت الشیء فی العقل، ثانیها الصورت الحاصلۃ من الشیء عند العقل، ثالثها الحاضر عند المدرک، رابعها قبول النفس لتلک الصورت، خامسها الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم والمعلوم۔ یہ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ مقدمہ: تو جان لے کہ بے شک علم اس کا اطلاق کیا جاتا ہے چند معنی پر، ان میں سے پہلا یہ ہے حاصل ہونا کسی چیز کی صورت کا عقل میں، دوسرا معنی یہ ہے وہ صورت جو حاصل ہونے والی ہے کسی چیز کی عقل کے نزدیک، تیسرا معنی ہے حاضر ہونا مدرک کے پاس، چوتھا معنی کو نفس کا قبول کرنا ہے اس صورت کو، پانچواں معنی وہ اضافت، وہ تعلق جو کہ حاصل ہونے والی ہو عالم اور معلوم کے درمیان۔ یہ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں سب سے پہلا لفظ ہے مقدمہ، اس کو مقدمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کو مقدمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ مقدمہ ہو تو اس کا مطلب ہوگا مقدم کرنے والی، تو چونکہ یہ مقدمے کے جو مضامین ہیں اصل کتاب سے اس کو مقدم یعنی آگے کرنے والی ہے، اس لیے اس کو مقدمہ پڑھا جائے گا، اور اگر اس کو مقدمہ پڑھیں تو مقدمہ کا مطلب ہے آگے کیا ہوا، تو چونکہ مقدمے میں جو مضامین مذکور ہیں وہ اصل کتاب سے آگے کیے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو مقدمہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہوگی مقدمے کی بات۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ جو علم ہے، لفظ علم، یہ چونکہ ایک علم منطق ہی ہے تو علم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ علم کے
اس کا اطلاق 5 مختلف معنی کے اوپر کیا گیا ہے۔ وہ 5 معنی کون سے ہیں وہ آگے حضرت نے ایک ایک کر کے تفصیل سے ذکر کیے۔ تو یہ فرمایا اے علم تو جان لے ان العلم، بے شک جو لفظ علم ہے یطلق، یہ اس کو مجہول پڑھنا ہے، اس کو معروف نہیں پڑھنا، اس کا اطلاق کیا جاتا ہے علی معان مختلف معنی پر، معنی کی جمع معان ہے، احدھا اس میں سے ایک معنی، یہ جو ہا ضمیر ہے یہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے اس کی طرف، معان کی طرف، وہ جو معنی ہے ان میں سے ایک معنی کیا ہے؟ حصول صورت الشیء فی العقل، عقل میں کسی چیز کا صورت اور نمونہ کا عقل میں حاصل ہونا۔ دیکھیں جس طریقے سے آئینہ ہے اس میں چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں، نظر آتی ہیں، اسی طرح جو انسان کی عقل ہے اس میں بھی ہر چیز کی صورت اور اس کے اندر ظاہر ہوتی ہے، نظر آتی ہے، مطلب انسان اپنی عقل کے ذریعے سے چیزوں کا ادراک کر لیتا ہے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ کسی بھی چیز کی صورت ہے وہ عقل کے اندر آ جائے، عقل اس میں اس کا تصور آ جائے یا اس کی تصدیق آ جائے، اسی کو کہا جاتا ہے علم۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی بھی یہ پہلے معنی سے بالکل ملتا جلتا ہی ہے، الصورۃ الحاصلۃ من الشیء، کسی چیز کی وہ صورت جو کہ حاصل ہو رہی ہو عقل کے نزدیک۔ دیکھیں ایک چیز کی صورت ہے جو کہ خارج کے اندر اس کا وجود پایا جا رہا ہے، اور ایک اس چیز کی وہ صورت ہے جو آپ کی عقل کے اندر آ رہی ہے، اس کا تصور آ رہا ہے، اس کی تصدیق آ رہی ہے۔ وہ جو آپ کی عقل کے اندر آ رہی ہے، اس کا تصور آ رہا ہے یا تصدیق آ رہا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے علم۔ یہ تو ہو گیا اس کا دوسرا معنی۔ تیسرا معنی حضرت فرما رہے ہیں الحاضر عند المدرک، اس کو ذرا سمجھ لیں، ادرک یدرک ادراک کرنے والا، اس میں سے جو مدرک ہے ادراک کرنے والی ذات وہ کیا چیز ہے؟ وہ عقل ہے، کیونکہ عقل کے ذریعے سے چیزوں کا ادراک ہوتا ہے تو اس لیے عقل کو مدرک کہا جاتا ہے، اور جن چیزوں کا ادراک عقل کرتی ہے ان چیزوں کو مدرک کہا جاتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوگا؟ الحاضر عند المدرک، کہ صورت کا عقل کے سامنے حاضر ہونا، یعنی جن کا ادراک کیا جا رہا ہے وہ آپ کی عقل کے سامنے آ جاتی ہیں، عقل ان کو پہچان لیتی ہے، جان لیتی ہے، اسی کو علم کہا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا اس کا تیسرا معنی۔ نمبر 4، قبول النفس لتلک الصورہ، نفس کا قبول کرنا اس صورت کو۔ یہ دیکھیں یہاں پہ جو یہ چوتھا معنی ہے، یہاں پہ جو نفس ہے، نفس سے مراد یہاں پر بھی عقل ہی ہے۔ مطلب اس کا کیا ہوگا کہ جو عقل کے ذریعے، جیسا کہ تیسرے نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدرک یعنی جن چیزوں کا ادراک کیا جاتا ہے وہ عقل کے سامنے آ جاتی ہیں، تو یہ عقل کے سامنے آ جانا اسی کا نام علم ہے۔ یہ جو چوتھا معنی ہے اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ عقل کے سامنے آ جانا نہیں، بلکہ عقل کے سامنے آنے کے بعد عقل اس کو قبول بھی کر لے، اگر عقل اس کو قبول کر لیتی ہے تو اس لیے اسی کو علم کہا جائے گا۔ یہ چوتھا معنی ہو گیا۔ پانچواں معنی اس کا ذرا سمجھ لیں۔ پانچواں معنی حضرت فرما رہے ہیں الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم والمعلوم، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں متکلمین کا مذہب ہے، متکلمین کہتے ہیں کہ جس چیز کا علم حاصل کیا جا رہا ہو اس کو معلوم کہتے ہیں، اور جو علم حاصل کرنے والا ہے اس کو عالم کہتے ہیں۔ عالم کو عالم بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ علم حاصل کرتا ہے۔ عالم اور معلوم کے درمیان جو نسبت، جو تعلق، جو اضافت ہوتا ہے اس کو علم کہا جاتا ہے۔ تو یہ پانچواں مذہب ہے جو کہ متکلمین کا مذہب ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے علم کے مختلف معنی پڑھ لیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کتاب کا مختصر سا تعارف پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد آگے علم کی اقسام ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔